السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیے سنتے ہیں کسی کی زندگی پر مبنی حیرت انگیز اور ناقابل یقین کہانی۔ سردیوں کی شام تھی، میں کام سے فارغ ہو کر واپس اپنے مکان کی طرف روانہ تھا۔ مکان کیا، ایک کمرہ اور واش روم۔ مجھے اس شہر میں تقریباً سال ہونے کو تھا۔ اب تک کچھ ہمسایوں یا پھر کتاب گھر کے مالک ہارون صاحب سے ہی جان پہچان تھی۔ میں ہر ہفتے کتاب گھر سے ایک کتاب خرید کر لے جاتا، اس لیے ہارون صاحب مجھے اور میری پسند کو اچھی طرح جان چکے تھے۔ آج ہفتہ تھا، اسی لیے میں دکان پر رکا۔ ہارون صاحب مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے بڑے رازدارانہ انداز میں کہا، شامی صاحب آج نئی کھیپ منگوائی ہے۔ کانٹ چھانٹ کے دوران سرخ رنگ کی ایک بالکل نئی کتاب سامنے آئی۔ عام طور پر صرف وہ کتابیں ہی آتی ہیں جو میں منگواتا ہوں، مگر شاید یہ غلطی سے آ گئی، اس لیے میں نے آپ کے لیے رکھ چھوڑی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ منفرد کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں۔ میں نے غور سے ہارون صاحب کی بات سننے کے بعد کہا، چلیں ذرا دکھائیے گا وہ کتاب۔ ہارون صاحب نے کاؤنٹر کے نیچے رکھی کتاب اٹھائی اور مجھے پکڑا دی۔ کتاب کا کور سرخ تھا، مگر اس کے اوپر کوئی عنوان نہ تھا، اور آگ پلٹے تو پہلے صفحے پر ہی 7 کہانیاں لکھا ہوا تھا۔ یہ عنوان پڑھتے ہی میں نے ہارون صاحب سے قیمت پوچھی۔ انہوں نے کتاب پر لکھی قیمت کچھ کم کر کے مجھ سے وصول کی۔ انہیں الوداع کہہ کر میں باہر آ گیا۔ اب تقریباً رات ہو چکی تھی۔ کچھ وہ شہر قصبہ نما تھا اور کچھ سردی کی وجہ سے راستے سنسان تھے۔ جب میں دکان میں داخل ہوا تو مطلع صاف تھا۔ حیرت انگیز طور پر جب باہر نکلا تو آسمان گہرے بادلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا، جو کہ زور و شور سے گرج نہیں دھاڑ رہے تھے۔ بارش کے ڈر سے میں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ جیسے ہی میں مکان کی دہلیز پر پہنچا، بارش شروع ہو گئی۔ وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے جوں ہی میں کمرے میں داخل ہوا، سامنے عجیب منظر تھا۔ ایسے لگا جیسے کمرے میں ہی کوئی بھیانک طوفان آیا ہو۔ سارا کمرہ گرد سے اٹا ہوا، الماری کھلی ہوئی، کتابیں فرش پر اور فرنیچر ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ خیر ہمت کی اور کافی وقت لگا کر کمرے کی حالت درست کی۔ اب میں تھک چکا تھا۔ جیسے ہی بیڈ پر لیٹا، نیند نے آ لیا۔ آدھی رات کے وقت دروازے پر زوردار دستک سے آنکھ کھلی۔ میں حیران پریشان جب دروازے پر پہنچا تو کوئی نہ تھا۔ واپس آ کے ابھی لیٹا ہی تھا کہ دوبارہ دستک ہوئی۔ اب کے غصے کی حالت میں دروازہ کھولا تو سامنے مکروہ شکل کی ایک بڑھیا تھی۔ اس نے سفید رنگ کا میلا سا لباس پہنا ہوا تھا، بال گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، تم نے وہ کتاب لے کر اچھا نہیں کیا۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹی، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، آن کی آن میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن اپنی جگہ کچھ دیر کھڑا رہا۔ پھر جب حواس بحال ہوئے تو آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش رک چکی تھی، مگر بادل اب بھی باقی تھے۔ کمرے میں واپس آ کر میں نے سگریٹ سلگائی اور اس بڑھیا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے کس نے بتایا کہ میں نے یہ کتاب لی ہے، اور کتاب کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے وہ کتاب اٹھائی اور آگ پلٹے۔ عنوان کے مطابق کتاب میں 7 کہانیاں تھیں۔ کتاب کے اوراق بہترین اور بالکل نئے معلوم ہوتے تھے، جیسے آج ہی پبلش ہوئی ہو۔ خیر میں پہلی کہانی پر پہنچا تو اوپر اس کا ٹائٹل لکھا تھا، قانون فطرت۔ میں نے کہانی پڑھنی شروع کی۔ میرا نام مہرین ہے۔ اتنا ہی پڑھا تھا کہ مجھے لگا جیسے کوئی نسوانی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ سامنے کرسی پر ایک مناسب قد کی خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ لباس زیب تن کیا ہوا تھا، آنکھیں سبز، گہرے بھورے بال جو کمر تک جا رہے تھے، اور ہلکا سانولا رنگ۔ میں ایک لمحے کو سکتے میں آ گیا۔ کون ہیں آپ اور کمرے تک کیسے پہنچی؟ میں نے بوکھلا کر کہا۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھی۔ اس نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں پوچھتا ہوں کون ہیں آپ؟ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس دن کام زیادہ تھا، اس لیے مجھے آفس میں دیر ہو گئی۔ رات کے اندھیرے دن کے اجالوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ باقی تمام کولیگز اور ملازم بھی جا چکے تھے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی پر اسراریت اور گونج تھی۔ اب مجھے اس سے خوف آنے لگا۔
میں کہتا ہوں چلی جاؤ یہاں سے، اب کی بار اپنی طرف سے میں نے غصے میں کہا، مگر اس نے پھر مجھے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ میں اپنا کام مکمل کر کے تھوڑی دیر سستانے کے لیے ادھر ہی بیٹھ گئی۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا کچھ۔ اس کہانی کا مرکزی کردار خود میرے سامنے تھا۔ جب میں بولتا وہ خاموش تو ہو جاتی، مگر مجھے جواب دینے یا مجھ سے بات کرنے سے قاصر تھی۔ وہ تو محض اپنی کہانی سنانے کے لیے آئی تھی۔ یہ جان کر کہ اب میری کسی بات کا اس پر اثر نہ ہوگا، میں خوفزدہ چپ چاپ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ بدستور ایک روبوٹ کی طرح بغیر پلکیں جھپکائے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اس قدر سردی میں بھی میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے کہا، ابھی مجھے بیٹھے کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ مجھے کسی بھاری بھرکم چیز کے گھسیٹنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے موبائل اٹھا لیا، بیگ سے ہینڈ فری نکالا۔ جیسے ہی ہینڈ فری موبائل میں لگانے لگی، کسی نے میرے ہاتھ سے ہینڈ فری چھینا اور دور پھینک دیا۔ میں خوف کے مارے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہاں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ڈر سے میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اچانک میری نظر مانیٹر پر پڑی جو ہوا میں معلق تھا، جیسے کسی نے اسے اٹھایا ہوا ہو، مگر پھر وہاں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ مانیٹر تھوڑی دیر یوں ہی ہوا میں معلق رہا، پھر ایک جھٹکے سے نیچے آ گرا۔ میں زور سے چلائی، پوچھا کہ کون ہے، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں دروازے کی جانب بھاگی، مگر کسی نادیدہ قوت نے اٹھا کر مجھے فرش پر پٹکا۔ میں پیٹھ کے بل نیچے گری۔ میری گردن اور کمر میں شدید درد شروع ہو گیا، مگر اس وقت مجھے درد کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ہمت کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ اس بار ایک زوردار دھچکا لگا اور ایک بار پھر میں زمین پر آ رہی۔ اب کہ میں نے چلانا شروع کر دیا، مگر وہاں بظاہر ایسا کوئی نہ تھا جو میری چیخیں سنتا۔ ادھر میں چلاتی جاتی، ادھر وہ نادیدہ قوت آفس کا سارا سامان ادھر ادھر پھینکتی جاتی، جیسے مجھے چپ رہنے کا اشارہ دے رہی ہو۔ وہ جو بھی چیز تھی شدید غصے میں لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ میری چپ کے ساتھ ہی آفس میں سناٹا چھا گیا۔ یہ سناٹا جب تھوڑی دیر ویسے ہی رہا تو یہ سمجھ کر کہ وہ مخلوق جا چکی ہے، میں نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں لڑکھڑاتے ہوئے اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی، مجھے ایسے لگا جیسے میری داہنی ٹانگ جسم سے الگ ہو چکی ہے۔ سکتے کے عالم میں نے اپنی ٹانگ کی طرف دیکھا۔ ایک خاردار تار میری ٹانگ سے جکڑی ہوئی تھی، جس کا دوسرا سرا چند فٹ کے فاصلے پر ہوا میں معلق تھا۔ تار کے کانٹے میری ٹانگ میں پیوست تھے، جیسے گوشت کو چیرتے ہوئے ہڈیوں تک جا پہنچے تھے۔ خون کی دھاریں میری ٹانگ سے نکل کر پاؤں اور فرش کو سرخ کیے جا رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے نیچے گری۔ درد کی وہ شدت ناقابل بیان تھی۔ میں نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں یوں ہی روتی رہی، پھر اچانک اس تار میں تناؤ بڑھنا شروع ہوا۔ تناؤ کے ساتھ ہی میری ٹانگ بھی کھینچی چلی جا رہی تھی، اور پھر میرا جسم بھی گھسیٹا جانے لگا۔ وہ تار مجھے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کی کہانی سنتے ہوئے اس کی ٹانگ کی طرف دیکھا تو مارے خوف کے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی ٹانگ سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ ایک لمحے کو میں کانپ اٹھا۔ وہ قوت اسی طرح گھسیٹتے ہوئے مجھے سیڑھیوں تک لے گئی۔ میں نے اپنی تمام تر طاقت سے سیڑھیوں کا جنگلہ پکڑنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ میرا جسم سیڑھیوں پر لڑکتا گیا۔ مجھے اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ بار بار سیڑھیوں سے ٹکرانے کے باعث میرے سر سے بھی خون بہنے لگا۔ اب کے تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہونے لگے۔ جیسے جیسے وہ کہانی سناتی جا رہی تھی، اس کے سر سے بھی خون کی دھاریں بہتی جا رہی تھیں۔ میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو خون نہیں۔ اس لڑکی نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ نادیدہ قوت مجھے اسی طرح گھسیٹتے ہوئے تہہ خانے تک لے گئی۔ اب تک میری حالت غیر ہو چکی تھی۔ خاردار تار کے کانٹے میری ٹانگ کو تقریباً ناکارہ بنا چکے تھے۔ سر سے بہنے والا خون مجھے لاغر کر چکا تھا۔ اس قوت نے مجھے تہہ خانے کی دیوار کے ساتھ لگایا۔ پھر سناٹا چھا گیا۔ کون ہو تم آخر؟ کیا چاہتے ہو؟ میں زور سے چلائی، جواب ندارد۔ پھر ایک دم شور سا اٹھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ڈرل مشین تھی جو بظاہر خود بخود ہوا میں تیرتی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ خوف زدہ میں دیوار کے سہارے کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر زخمی ٹانگ میں اٹھنے والی درد کی شدید لہر نے
میری یہ کوشش ناکام بنا دی۔ ڈرل مشین اب میری دوسری ٹانگ کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ میں چلانا چاہتی تھی مگر میری آواز حلق میں ہی دب گئی۔ میں نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر کے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ آواز میں بھی لرزش پیدا ہونے لگی۔ میں نے اس کے سر اور ٹانگ پر توجہ دی تو دونوں سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا۔ پھر وہ مشین میری ٹانگ کے مختلف حصوں میں سوراخ کرتی گئی۔ خون کے فوارے نکلنے لگے۔ وہ درد شاید کبھی کسی نے محسوس نہ کیا ہو۔ میرے منہ سے بس کراہنے کی آواز ہی نکل پائی۔ اب کہ میں نے چونک کر اس کی دوسری ٹانگ دیکھی، ٹانگ کے اوپر کپڑے میں 5-6 سوراخ ظاہر ہونے لگے اور خون۔ میں اس پر بیتنے والا ایک ایک پل دیکھ رہا تھا، سامنے اپنی آنکھوں سے سب کچھ۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آخر وہ کیا چیز تھی جو اس قدر حسین اور معصوم سی لڑکی کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کر رہی تھی؟ میری رگوں کو نکوٹین کی ضرورت شدت سے محسوس ہونے لگی۔ میں نے کانپتے ہوئے ایک سگریٹ نکالی اور مشکل سے اسے سلگایا۔ پہلا کش لیتے ہی کچھ حواس بحال ہوئے۔ مجھے سگریٹ جلاتا دیکھ کر وہ ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ جب میں اپنا کام نمٹا چکا تو اس نے کہانی وہیں سے شروع کی۔ پھر مشین رک گئی، رفتہ رفتہ ہوا میں تیرتی ہوئی میز پر جا پڑی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں؟ کیا بگاڑا ہے تمہارا میں نے؟ یہ جملے ادا کرنے میں جیسے صدیاں لگیں، اور پھر تب مجھے ایسے لگا جیسے میرا ذہن اور سوچ کسی کے قابو میں آ گئے ہوں۔ مجھے اپنے تخیلات میں ایک فلم چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شاید وہ جواب تھا۔ اس نے وقفہ دیا، جیسے اب اس کی توجہ اس تخیلاتی فلم کی طرف ہو۔ میں نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ اب مجھے معلوم ہونے لگا کہ میرا قصور کیا تھا۔ کاش میں نے وہ غلط راستہ نہ اپنایا ہوتا، کاش میں نے اس کا حق نہ مارا ہوتا، کاش کہ وہ نہ مرتا۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ اب کہ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا جو کہ میں واضح محسوس کر سکتا تھا۔ میں جس پوسٹ پر تھی وہاں مجھ سے پہلے کوئی اور تھا، اس لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے اسے راہ سے ہٹانا تھا۔ میں ایک امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے ایسا کرنا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ اس بندے پر کرپشن کا جھوٹا الزام لگا کر زبردستی اس سے استعفیٰ لیا گیا۔ اس کی جگہ میں نے لے لی۔ بدنامی کا داغ لیے وہ شخص جب باہر نکلا تو سارا معاشرہ اس پر تھو تھو کرنے لگا۔ کوئی بھی اسے ملازمت دینے کو تیار نہ تھا، اور پھر ایک دن اس نے خودکشی کر لی۔ وہ خبر مجھ تک بھی پہنچی۔ بجائے پشیمان ہونے کے الٹا میں نے اسے بزدل کہا۔ وہ اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آج اس حالت میں واقعی اپنے کیے پر شرمندہ تھی یا صرف اس لیے پچھتا رہی تھی کہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو بچ جاتی۔ مگر پھر سوال یہ تھا کہ اس سارے معاملے کا اس نادیدہ قوت سے کیا تعلق تھا؟ وہ کیوں اس سے انتقام لینے پر تلی ہوئی تھی؟ بہت سے سوالات تھے جن کا جواب صرف اسی لڑکی کے پاس تھا۔ پھر وہ فلیش بیک ختم ہو گیا۔ میرے سامنے دیوار پر ایک سایہ بننے لگا جو آہستہ آہستہ گہرا ہوتا گیا۔ پھر سب کچھ واضح ہو گیا۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر درندگی اور وحشت تھی۔ وہ مر کر واپس آیا تھا مجھ سے اپنے ساتھ کی گئی ناانصافی کا بدلہ لینے۔ اب میرا انجام واضح تھا۔ میں نے اپنی تمام تر توانائی یکجا کی اور اس کے سامنے ہاتھ باندھے، مگر وہ تو بس نفرت اور حقارت سے مجھے تکے جا رہا تھا۔ اس لڑکی نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کے باوجود وہ میری ہمدردی کا مرکز تھی، شاید اس لیے کہ وہ خوبصورت تھی یا پھر محض اس لیے کہ وہ ایک لڑکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کی کن پٹی میں ایک گہرا گڑھا تھا جس سے مسلسل خون اور کوئی مایا بہہ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، میں مدد کے لیے چلانا چاہتی تھی، مگر زبان کے ساتھ ساتھ میرا پورا جسم گنگ ہو چکا تھا۔ وہ میرے قریب پہنچ کر دو زانوں بیٹھ گیا اور دیوانہ وار ہنستے ہوئے پاگلوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری کن پٹیوں اور انگوٹھے آنکھوں پر رکھے اور پھر وہ انگوٹھے دباتا گیا۔ درد تو بہت حقیر سا لفظ ہے اس سب کے سامنے جس سے میں گزر رہی تھی۔ اس کے انگوٹھے میری دونوں آنکھوں میں پیوست ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب اس نے ہاتھ ہٹائے تو میں نابینا ہو چکی تھی، اپنے گالوں پر خون کی دھاریں محسوس کر رہی تھی۔ اس کی وہ خوبصورت سبز آنکھیں جو اب تک مجھ پر مرکوز تھیں اب محض دو گڑھے بن چکی تھیں۔ اس کے گالوں پر خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ میں وہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر شاید میں ہپنوٹائزڈ ہو چکا تھا۔
شاید مجھے وہ منظر دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ اب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اسی وقت میرے کانوں میں ایک بھاری بھرکم آواز پڑی، مہرین میڈم، تم نے فطرت کی تذلیل کی ہے۔ فطرت خوبصورت ہے، تم نے اسے بدصورت بنانے کی کوشش کی، مگر قانون فطرت ہے کہ جو بھی اس کی خوبصورتی کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے فطرت اسے نہیں بخشتی۔ اس آواز میں غصہ، حقارت، نفرت، طنز سب کچھ تھا۔ تب مجھے اپنی گردن پر 2 طاقتور ہاتھوں کا بوجھ محسوس ہوا۔ وہ ہاتھ میری گردن پر اپنا گھیرا تنگ کرتے جاتے اور میری سانسیں رکتی جاتی، اور پھر میں مر گئی۔ اس کے آخری الفاظ جیسے میرے دل و دماغ پر ہتھوڑے بن کر برسے۔ اب میرے سامنے بولتی ہوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک مردہ جسم تھا۔ وہ جسم زمین بوس ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، میرا وہم و گمان سب جواب دینے لگا۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے اپنی حواس پر شبہ ہونے لگا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ نہیں، یہ خواب نہیں تھا۔ وہ لڑکی، اس کی کہانی اور اب اس کا مردہ جسم سب حقیقت تھا۔ باہر ایک بار پھر بادل گرج رہے تھے، بجلی شدت سے چمک رہی تھی، مگر اس سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وقت رک چکا تھا، جیسے یہ رات ہمیشہ یوں ہی رہنی ہو۔ تب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرا ہاتھ خود بخود واپس کتاب کی طرف بڑھ رہا ہو۔ میں نے کسی انجانی طاقت کے زیر اثر وہ کتاب دوبارہ اٹھائی۔ میرے سامنے دوسری کہانی کھلی پڑی تھی۔ میری نظر عنوان پر پڑی،